کیا حسن اتفاق تھا اس کی گلی میں ہم، ایک کام سے گئے تھے کہ پھر کام سے گئے۔ محبت اکثر خاموشی سے دل میں اترتی ہے، جیسے کسی سنسان شام میں پہلی بار کسی کا نام ہوا کے دوش پر سنائی دے، پھر عشق جنم لیتا ہے، ایسا عشق جو انسان کو خود اپنے وجود سے بے خبر کر دے۔ ملاقاتیں اس عشق کو رنگ دیتی ہیں، چند لمحوں کی قربت برسوں کی تنہائی پر بھاری پڑ جاتی ہے، مگر ہر کہانی وصال پر ختم نہیں ہوتی۔ کبھی تقدیر راستے بدل دیتی ہے، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں اور دلوں میں محبت کی جگہ زخم لے لیتے ہیں۔ پھر وہی آنکھیں جو کبھی دیدار کے لیے بے قرار تھیں، انتقام کی آگ میں سلگنے لگتی ہیں، اور یوں عشق کی داستان جو ایک مسکراہٹ سے شروع تھی، نفرت اور بدلے کے ایک ایسے سفر میں بدل جاتی ہے جہاں ہر ملاقات ایک نئی حساب کی تمہید بن جاتی ہے۔ کچھ ملاقاتیں محض اتفاق لگتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ پوری زندگی کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ملاقات سے شروع ہوئی تھی، ایک زخمی مسافر، ایک پہاڑی لڑکی، چند لمحوں کی مہربانی اور ایک ایسا عشق جس نے پہلے دلوں کو جوڑا، پھر نفرت سے لے کر موت نے انہیں جدا کر دیا، اور پھر رہ گیا بس عشق سے انتقام تک کا سفر۔ ہری بھری سبز وادیوں میں بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھمی تھی، پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے زمین کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوں۔ گیلی مٹی کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی، اور دور کہیں آبشار کا شور خاموش وادی میں ایک مسلسل سرگوشی کی طرح گونج رہا تھا۔ ایسے ہی دلکش مگر پرخطر موسم میں ذوالفقار خانزادہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ گھوڑوں کی سواری کرتا شمالی پہاڑی علاقوں کی سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ جوانی کی امنگیں، بے فکری کا عالم اور دنیا گھومنے کا شوق اسے ہمیشہ نئی جگہوں کی طرف کھینچ لے جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں واپس چلتے ہیں، بارش کے بعد یہ راستے محفوظ نہیں ہوتے، اس کے ایک دوست نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کرتے کہا تھا، مگر ذوالفقار نے سامنے بادلوں میں لپٹی چوٹیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ خانزادہ خطرات سے نہیں ڈرتے، بلکہ خطرات ان سے خوف کھاتے ہیں۔ اس کی آواز میں وہی اعتماد تھا جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہا تھا۔ یہ بات تو اپنے خانزادہ کے بچے نے ایک دم صحیح کہی۔ ساتھ چلتے ہوئے اس کے دوسرے دوست نے کہا لگایا تو باقی سب بھی ہنس پڑے تھے۔ آخر دوستی کس کی ہے؟ ذوالفقار خانزادہ کی، دوسرے نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ بس زیادہ تعریفیں مت کرو ورنہ اس کا دماغ مزید خراب ہو جائے گا، ایک اور دوست نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ جیسے ابھی بہت ٹھیک ہے، فوراً جواب آیا تھا۔ اس بات پر ایک بار پھر ہنسی کا شور بلند ہوا تھا۔ ذوالفقار نے یوں سر جھٹکا جیسے ان سب باتوں سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس وقت موسم کی خوبصورتی میں گم تھا، پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور بارش کے بعد کی دلکش فضا، ہر طرف زندگی بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کچھ تیز کی اور سب سے آگے نکل آیا۔ ہوا اس کے سنہری رنگ ملے کہوائی بالوں سے کھیل رہی تھی، ہوا میں گھلی خنکی سے رنگت کی سرخی اور بھی بڑھ رہی تھی۔ سنہری آنکھیں دور بادلوں میں چھپی چوٹیوں پر چمکتی ہوئی جمی تھیں۔ اسے ہمیشہ سے بلندیوں سے عشق تھا، ایسی بلندیاں جہاں انسان خود کو دنیا کے شور سے دور محسوس کرے۔ اوئے خانزادہ کے بچے، آہستہ رائڈنگ کرو، پیچھے سے آواز آئی۔ اگر راستہ بھول گئے تو ہمیں ڈھونڈنے میں ہی 2 دن لگ جائیں گے۔ مجھے راستے نہیں بھولتے، ذوالفقار نے گردن موڑ کر جواب دیا، راستے خود مجھے یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، اور پہاڑ تمہیں بھی سلام بھی کرتے ہوں گے۔ دوست کی بات پر سب ہنس دیے تھے، مگر اسی لمحے آسمان پر گرج کی ہلکی آواز سنائی دی۔ بادل ایک بار پھر سمٹنے لگے تھے، ہوا میں نمی بڑھ گئی تھی اور پہاڑی راستے کی مٹی پہلے سے زیادہ پھسلن زدہ ہو چکی تھی۔ زلفی، مذاق اپنی جگہ، واقعی محتاط رہو۔ اس بار دوست کی آواز میں ہنسی کم اور فکر زیادہ تھی، مگر جوانی اکثر خطرے کی سرگوشیوں کو سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ ذوالفقار نے محض ہاتھ ہلا کر بات ٹال دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا تیزی سے آگے بڑھا، کچھ فاصلے پر راستہ تنگ ہو کر ایک خطرناک موڑ میں بدل رہا تھا۔ نیچے گہری کھائی تھی اور کناروں پر بارش کا پانی بہہ رہا تھا۔ وہ ابھی اس موڑ تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک گھوڑے کا اگلا سم ایک ڈھیلے پتھر پر پڑا، پتھر سرکا، گھوڑا بری طرح بتکا اور ایک لمحے کے لیے وقت جیسا تھم گیا۔ ذوالفقار! پیچھے سے آنے والی چیخ ابھی فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ اس کا جسم گھوڑے سے اچھل کر نیچے جا گرا۔ پتھروں سے ٹکراتا ہوا وہ ڈھلوان کی طرف لڑکتا چلا گیا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، صرف بارش کے بہتے پانی کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ نہ جانے ان وادیوں میں گرے ہوئے اسے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ جب اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، سائیں سائیں دور کہیں ہوا کے جھونکوں سے پتوں کی ٹکرا کر آنے والی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے پلکیں جھپکنے کی کوشش کی، مگر اب بھی آنکھوں کے سامنے دھند تیر رہی تھی۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید درد اٹھ رہا تھا، جبکہ بازو سے بہتا خون اس کی شرٹ کی آستین کو بھگو چکا تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ بے حس حرکت پڑا رہا۔ اوپر آسمان نظر آ رہا تھا، بادلوں سے بھرا ہوا آسمان، درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھی۔ اس نے بمشکل کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو تکلیف سے بس منہ سے اتنا نکلا، لعنت ہو اس گھوڑے پر۔ اس نے ہونٹوں سے دبی دبی سی گالی نکالی،
اٹھ خانزادہ، اب لڑ خطرات سے۔ اس نے خود کو ہمت بندھائی اور پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے کرہ نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چوٹ معمولی نہیں، شاید بازو زخمی تھا، ماتھے پر بھی گہرا زخم آیا تھا اور جسم کئی جگہ پتھروں سے ٹکرایا تھا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ درد نہیں، تنہائی تھی۔ اس کے دوست کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، شاید وہ کافی نیچے آ گرا تھا، شاید وہ لوگ ابھی تک اسے ڈھونڈ رہے تھے، یا شاید اس نے سوچ کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ذوالفقار خانزادہ تھا، وہ شخص جس کے ایک اشارے پر درجنوں لوگ حاضر ہو جاتے تھے، مگر آج اس سنسان وادی میں وہ صرف ایک تنہا زخمی انسان تھا، بس ایک زخمی انسان۔ اسے لمحے جھاڑیوں کے پیچھے کچھ ہلچل ہوئی، ذوالفقار فوراً چونک گیا۔ خطرہ! دماغ نے سگنل دیا تو اس نے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے بمشکل اپنا نسبتاً کم زخمی بازو کو حرکت دی اور آہستہ آہستہ ہاتھ پینٹ کی جیب کی طرف لے گیا تھا۔ انگلیاں جس چیز سے ٹکرائیں تو اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ چھوٹی سی پستول وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہاتھ میں جان نہیں تھی، مگر اتنی طاقت ضرور باقی تھی کہ ضرورت پڑنے پر ٹریگر دبا سکتا۔ جھاڑیوں کے پیچھے پھر کچھ حرکت ہوئی، شاخیں سرکیں، ذوالفقار نے جبڑے بھینچ لیے، ہاتھ اوپر ہوئے اور انگلی ٹریگر کے گرد مضبوط ہو گئی۔ آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ اگلے لمحے جھاڑیوں کو ایک طرف سے ہٹاتی ہوئی جو شے اس کے سامنے ظاہر ہوئی تھی، ذوالفقار کی انگلی ٹریگر پر ہی رک گئی اور نگاہیں اس کے چہرے پر۔ سامنے ایک 19-20 سالہ لڑکی کھڑی تھی، پہاڑن لڑکی، سادہ سا لباس، سر پر مخصوص پہاڑی انداز سے بندھا دوپٹہ، بے داغ چمکتی ہوئی گندمی رنگت اور تیکھے نقوش۔ اس کی آنکھیں معمولی سے سکڑی ہوئی تھیں اور وہ ذوالفقار کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے کسی عجیب و غریب مخلوق کا مشاہدہ کر رہی ہو۔ اچھا، تم لوگ ادھر گھومنے آتا، پھر ادھر ادھر لڑک کر زخمی بھی ہو جاتا اور بندوق بھی ساتھ رکھتا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی تو ڈھونڈنے سے نہ ملی، البتہ طنز بھرا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، شاید درد کی وجہ سے یا شاید اس کے انداز کی وجہ سے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی نہ تو اسے دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوئی، نہ اس سے ہمدردی کر رہی ہے، نہ اس کی شخصیت سے ہی متاثر ہوئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ سامنے والے کو متاثر کرنے کی صلاحیت تو ضرور رکھتا تھا۔ ہمیشہ اپنے لیے لڑکیوں کی آنکھوں میں اترتی حسرت، تجسس، یہ کم از کم محبوبیت ضرور دیکھی تھی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی جسے سامنے کوئی زخمی انسان نہیں بلکہ جنگل میں بھٹکا ہوا کوئی نادان سیاح کھڑا ہو۔ کیوں گھور رہا ہے؟ اس نے بھویں چڑھا کر پوچھا۔ ذوالفقار کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی چند لمحوں سے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے دھیمی مگر محتاط آواز میں پوچھا۔ پہلے تو تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے فوراً سوال واپس لوٹا دیا۔ اور یہ حالت کس نے کیا تمہارا؟ یا پہاڑوں سے گر پڑا تم؟ وہ ابھی بھویں چڑھائے اسے گھور رہی تھی۔ میں ہارس رائڈنگ کرتے ٹائم ادھر پہاڑیوں سے گر پڑا تھا، وہ بمشکل بولا تھا۔ درد اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ اگر گھوڑا سنبھالنا نہیں آتا تو پھر سواری کا شوق کیوں پالتا؟ وہ قدرے شانے اچکا کر 2 قدم آگے بڑھی، پھر اس سے 1 قدم کے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھی تھی، آنکھیں سکیڑے وہ اس کے زخموں کا شاید جائزہ لے رہی تھی۔ ذوالفقار کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر پھسلیں۔ یوں تو اس نے لاکھوں حسین چہرے دیکھے تھے، بلکہ اس لڑکی سے بھی حسین تر، مگر اس لڑکی کے چہرے پر نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی کہ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر سے ہٹانے میں مشکل محسوس کرنے لگا۔ اس نے گردن ہلائی۔ گھوڑے نے تو تم کو پٹخا زبردست ہے۔ ذوالفقار نے ابرو جوڑے۔ شکریہ، یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی۔ لڑکی نے آنکھیں چھوٹی کی۔ زخمی ہے، گھوڑے نے پٹخا اوپر سے زبان بھی چلاتا ہے؟ وہ غصے سے ناک سکیڑ کر بڑبڑائی تو اس کی ناک اور بھی تیکھی ہو اٹھی تھی۔ اسے شاید معلوم نہیں کہ اس طرح وہ اور خوبصورت لگتی ہے۔ وہ غیر محسوس انداز میں مسکرایا۔ کیا تمہارے یہاں زخمیوں سے ہمدردی یا ان کے زخم دیکھ کر افسوس کرنے کا رواج نہیں ہے؟ یہاں تو روز ہی کوئی نہ کوئی زخمی ہو کر گرا پڑا رہتا ہے۔ اس نے بے نیازی سے کاندھے جھٹکے۔ ہمدردی کرنے سے تم لوگ باز تو آئے گا نہیں، اور افسوس کرنے سے زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب نے اسے لاجواب کیا تھا۔ تو میں کیوں افسوس کروں؟ اس نے ایک نظر اس کے خون آلود بازو پر ڈالی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ دکھاؤ۔ کیا؟ زخم؟ اس بار لہجہ ایسا تھا جیسے حکم دے رہی ہو۔ ذوالفقار نے بے اختیار ابرو اٹھائے۔ اگر میں نہ دکھاؤں تو؟ لڑکی نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا، پھر ارد گرد پھیلی سنسان وادی کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر یہیں پڑے رہو، شام ہونے والی ہے، رات کو بھیڑیا بھی نکلتا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد ذوالفقار ہنس پڑا، ہنسی کے ساتھ درد بھی جاگا اور وہ کراہ اٹھا۔ لڑکی نے فوراً ناگواری سے منہ بنایا۔ عجیب آدمی ہے، زخمی پڑا ہے پھر بھی ہنس رہا ہے، اور تم عجیب لڑکی ہو، ایک آدمی خون میں لت پت پڑا ہے اور تم اسے ڈانٹ رہی ہو۔ یہی سچ بول رہی ہوں، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ لو دیکھ لو، اس نے مشکل سے بازو بڑھایا اور اس کے ہاتھ نہایت احتیاط سے ذوالفقار کے بازو پر پہنچے۔ خون اب بھی رس رہا تھا۔ حرکت مت کرنا، اس نے حکم دیا، ورنہ اور خون نکلے گا۔ وہ احتیاط سے اس کی شرٹ کی آستین اوپر کھینچنے لگی اور وہ بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔
اس کے بازوؤں کا زخم دیکھتے ہوئے اس نے افسوس جتایا۔ ایک تو تم ٹورسٹ لوگ پہاڑوں پر چلنا نہیں آتا، گھوڑا چلانا نہیں آتا، بس بیگ کاندھوں پر لٹکایا اور آ جاتا یہاں گھومنے کو۔ ہمدردی سے زیادہ اسے یہ طنز ہی لگا تھا۔ تم ہر کسی سے ایسی بات کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ فوراً بولی، جو لوگ پہاڑ سے گر کر زخمی پڑا ہوتا ہے ان سے ایسے ہی بات کرتا ہے۔ جس طرح وہ زخموں کا معائنہ کرتی اکڑ سے بول رہی تھی، ذوالفقار کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی واقعی عجیب تھی، نہ ڈر رہی تھی، نہ گھبرا رہی تھی، نہ ہی اس کے سوالوں کا سیدھا جواب دے رہی تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ذوالفقار کو اس کی یہ عادتیں ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ مسکرا کیوں رہا ہے؟ اچانک اس نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خفگی صاف جھلک رہی تھی۔ ذوالفقار کو تب احساس ہوا کہ واقعی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ایسے ہی کوئی نہیں مسکراتا، وہ فوراً بولی۔ یا تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے یا پھر اس کے دماغ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ ذوالفقار بے اختیار ہنسنے والا تھا، مگر وقت پر خود کو روک گیا۔ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنے کندھے سے لٹکا ہوا بیگ اتار لیا۔ زمین پر بیٹھتے ہوئے اس نے بیگ کھولا تو ذوالفقار کی نگاہ بے اختیار اس کے سامان پر جا ٹھہری۔ بیگ حیرت انگیز طور پر حد تک بھرا ہوا تھا۔ اس میں نہ جانے کیا کیا بھرا ہونے کے ساتھ چند ایسی اشیاء بھی موجود تھی جو عموماً کسی ڈاکٹر کے بیگ میں نظر آتی ہیں۔ ذوالفقار نے قدرے حیرانی سے ابرو اٹھائے۔ تم ڈاکٹر ہو؟ اس کے لہجے میں اس بار واقعی تجسس تھا۔ اب تک وہ اسے ایک سادہ سی پہاڑن لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر اس بیگ نے اس کا تاثر بدل دیا۔ نہیں، اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ وہ پوری توجہ سے بیگ میں اپنے کام کی چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ میرا ماموں یہاں جانوروں کا ڈاکٹر ہے، لیکن انسانوں کا علاج بھی کر لیتا ہے۔ ادھر پہاڑوں میں ہر وقت ہسپتال تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر اس نے روئی اور مرہم ایک طرف رکھتے ہوئے فخر بھرے انداز میں کہا، اور میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ ذوالفقار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آج تو میں ایک بکرے کی زخمی ٹانگ دیکھنے آئی تھی۔ اس نے بالآخر اس کی طرف نظر اٹھائی، مگر قسمت دیکھو، بکرے سے پہلے تم مل گیا۔ ذوالفقار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک منٹ، اس نے احتجاجی انداز میں کہا، تمہارے نزدیک میری حیثیت ایک بکرے جتنی ہے؟ میں انسان ہوں، تمہارا بکرا نہیں جس پر تم اپنی ڈاکٹری آزماؤ۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کاندھے اچکا دیے۔ اچھا تو پھر انسان کا بچہ یہیں پڑے رہو، میں اپنے بکرے کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ سچ مچ ہی اپنے جناتی بیگ میں سب چیزیں سمیٹنے لگی اور اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ تم مجھے زخمی بے بس چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تم تو انسان ہے، مرد بچہ ہے، میں جانوروں کا علاج کرتی ہوں۔ اس بار مسکراہٹ صاف جلانے والی تھی۔ ذوالفقار نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ ویسے بھی تمہیں میری کوئی فکر نہیں، چلی جاؤ۔ اس نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر بے رخی سے بولی، فکر نہیں ہوتا تو یہاں بیٹھا بھی نہیں ہوتا، اور اگلے لمحے اس کا بازو تھام لیا۔ ذوالفقار خاموش ہو گیا۔ شاید پہلی بار اس کے لہجے کی رکھائی کے پیچھے چھپے فکر دکھائی دی تھی۔ وہ اب بڑی احتیاط سے اس کے زخم کو صاف کر رہی تھی، بے تحاشا درد کو برداشت کرتے ہوئے۔ ایک بار پھر اس کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے چہرہ جھکا ہوا تھا، لمبی پلکیں گالوں پر سایہ ڈال رہی تھیں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو اس کے دوپٹے کا کنارہ ہلکا سا سرک گیا، اور بے ترتیب لٹوں نے جو اس کے گالوں کو چھوا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا آخر کیوں۔ وہ کوئی نازنین شہزادی نہیں تھی، نہ ہی شہر کی ان حسین لڑکیوں جیسے جنہیں دیکھنے کا وہ آتی تھا، مگر اس میں کچھ تھا، ایک عجیب سی سادگی، ایک بے ساختگی، ایک ایسی کشش جو دل پر آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اچانک اس کی آواز سنائی دی تو ذوالفقار چونک گیا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے ناگوار نظروں سے اسے گھورا۔ تم مجھے کیوں گھورتا ہے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے منہ سے بے اختیار سوال نکلا۔ کیوں جاننا ہے؟ حسب توقع اس نے سوال کے جواب میں سوال ہی کیا۔ ایسے ہی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ وہ تاؤ سے بول کر سر جھکا کر پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ اس کے انداز و جواب اتنے دلچسپ تھے کہ اس نے اپنی مسکراہٹ مشکل سے دبائی۔ مجھے اپنے ڈاکٹر کا نام تو جاننا ہی چاہیے۔ اس بار لڑکی نے ناگواری سے سانس خارج کی اور ہاتھ میں پکڑی روئی ایک طرف رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ میرا نام تم کو جاننے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ مرہم پٹی کرواؤ اور اپنا راستہ ناپو۔ اف، ذوالفقار نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی جتنی شکل سے بھولی ہے، زبان کی لال مرچ کیوں ہے؟ اوکے، تم نہیں بتاتی تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے گردن اٹھائی۔ میں ذوالفقار خان زادہ ہوں۔ لڑکی نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی تو صرف ایک لفظ، مگر ذوالفقار کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی ساری اہمیت، سارا روب اور ساری شناخت ایک لمحے میں مٹی میں ملا دی ہو۔ تو اس نے ناباوری سے دہرایا تھا، تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ نہیں، جواب اتنا ہی سادہ تھا، اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ نہیں، اس بار وہ زخم پر پٹی باندھتے ہوئے بولی، ہم کو تم سے کیا مطلب؟ خانزادہ ہو، جان زادہ ہو یا شہزادہ ہو، یہاں زخمی پڑا تھا تو علاج کر دیا۔ اس نے گرہ کس کر باندھی اور اطمینان سے ہاتھ جھاڑے۔ اب اگر چل سکتا ہے تو اپنے ٹھکانے پر جاؤ۔ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔
تمہیں پتہ ہے میری پوری زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے نام پر ایسا رد عمل دیا ہے۔ اچھا، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور میری پوری زندگی میں پہلی بار کوئی زخمی آدمی اپنا تعارف ایسے کروا رہا ہے جیسے پہاڑ کا بادشاہ ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک وادی میں سے دور سے کسی کی آواز گونجی، ذوالفقار! دونوں چونک کر آواز کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ ذوالفقار! اس بار آواز زیادہ قریب سے آئی۔ چند لمحوں بعد جھاڑیوں کے پیچھے سے کئی افراد نمودار ہوئے۔ لڑکی نے بھویں سکیڑ کر ادھر دیکھا، جبکہ ذوالفقار کے چہرے پر فوراً پہچان کے آثار ابھرے۔ یہ سب ذوالفقار کے دوست اور ملازم تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظریں ذوالفقار پر پڑیں، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ذوالفقار، تم ٹھیک ہو نا؟ ہم کب سے تم کو ڈھونڈ رہے تھے، تم تو بہت زخمی ہو۔ سب کے سب پوچھتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ اس کا قریبی دوست فوراً اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ کیسے تم؟ ڈونٹ وری، زندہ ہوں، یہی کافی ہے۔ اس نے مختصر سا سر ہلا کر اسے تسلی دی، پھر تیزی سے سر گھما کر ادھر دیکھا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی، مگر اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی بے چین نظروں نے تیزی سے اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ تیز قدموں سے پتھریلی ڈھلوان پر چڑھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان گم ہونے لگی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اس کی نیلی اوڑھنی کا آخری سرا بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ خود نظروں سے اوجھل ہو کر بھی ذوالفقار کے ذہن سے اوجھل نہ ہو سکی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ دوست کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ ہم بہت ڈر گئے تھے زلفی، تمہارے بی جان کو کیا جواب دیتے، اسی لیے منع کیا تھا اتنی تیز رائڈنگ مت کرو۔ وہ نرمی اور فکر سے اسے ڈپٹ رہا تھا، مگر ذوالفقار نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی نگاہیں اب بھی اسے سمت جمی ہوئی تھی جہاں وہ غائب ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو اسے جانتی ہی نہیں تھی، اس کے نام سے متاثر نہیں ہوئی تھی، اس کے روب سے مروب نہیں ہوئی تھی، اور شاید اسی لیے اسے یاد رہ جانے والی تھی۔ ذوالفقار خانزادہ کی زندگی میں بے شمار چہرے آئے تھے، مگر جاتے ہوئے اس طرح دل پر نقش چھوڑ جانے والا چہرہ شاید پہلی بار ملا تھا۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ مختصر سی ملاقات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھی۔ جس آنکھ میں نہ کوئی چہرہ نہ کوئی عکس طلب، وہ آنکھ جل کر بجھے بھی تو کون دیکھتا ہے۔ صبح کی نرم سنہری دھوپ رونق حویلی کے وسیع صحن اور بلند و بالا برآمدوں پر بکھری ہوئی تھی۔ حویلی کے اس حصے میں جہاں صوفیہ خانم کا پورشن واقع تھا، روزمرہ کی مصروفیات کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچن سے اٹھتی تازہ ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں ڈائننگ ایریا تک پھیل رہی تھیں، اور ملازمین اپنی ذمہ داریوں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں سائرہ خانم کی خاص ملازمہ نازنین وہاں آ پہنچی۔ کم عمر مگر تیز ترار لڑکی، گندمی رنگت، بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں، دبلا پتلا وجود اور غضب کی پھرتی۔ نازنین کو دیکھتے ہی صوفیہ خانم کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ سائرہ خانم کی طرح ان کی یہ خاص ملازمہ بھی انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اسے گھورا تھا۔ چھوٹی بیگم، اس نے ادب سے سر جھکایا تھا۔ بڑی بیگم نے نئی دلہن اور انی بی بی اور ماہی بی بی کو اپنی طرف بلایا ہے۔ پیغام دیتے ہوئے وہ بڑی بے قراری سے اپنی آنکھیں گھما رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ کیوں؟ ان کی پیشانی پر بل پڑے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے دوپٹہ سر پر اور کھینچا۔ سائرہ نے تمہیں وجہ نہیں بتائی؟ صوفیہ خانم نے حیرت طنزیہ انداز میں ابرو اٹھائی۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ نازنین نے دل ہی دل میں منہ بنایا تھا، مگر چہرے پر معصومیت سجائے رکھی۔ اسی دوران اس کی متجسس نظریں آخرکار اس شخص تک جا پہنچی جسے وہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسد مالک اپنی مخصوص بے نیازی میں ڈوبا کچن سے باہر نکلا تھا۔ سیاہ رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس بکھرے ہوئے گھنے بال بے پرواہی سے اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے۔ چند شرارتی لٹیں آنکھوں کے گرد منڈلا رہی تھیں، جبکہ لمبے بال گردن کو چھوتے ہوئے اس کے انداز میں ایک عجیب سی لاؤبالی کشش پیدا کر رہے تھے۔ کانوں میں ہیڈ فون اٹے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر آہستہ آہستہ چلتا حویلی کے بیرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی بے نیازی تھی جیسے آس پاس موجود کسی شے یا شخص سے اسے کوئی سروکار نہ ہو۔ نازنین کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی ابھری۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید یہی چند چرائے ہوئے لمحے تھے جو اسے بار بار کسی نہ کسی بہانے حویلی کے اس حصے تک کھینچ لاتے تھے، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ صوفیہ خانم کی کڑی نگاہوں اور تند مزاجی کے باوجود وہ یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتی تھی۔ اسد حسب معمول اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اسے شاید یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ کسی کی نظریں خاموشی سے اس کا تعاقب کر رہی ہیں، مگر صوفیہ خانم کی تیز اور تجربے کار نگاہیں نازنین کی اس چوری کو فوراً پکڑ چکی تھیں۔ انہوں نے گردن موڑ کر دور جاتے اسد پر ایک مختصر سی نظر ڈالی، پھر اپنی گہری نظریں نازنین پر جما دیں۔ اسد کو دیکھنے کی بجائے مجھے یہ بتاؤ کہ اچانک بلانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کڑکدار آواز گونجی تو نازنین جیسے خواب سے چونک کر جاگی تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں فوراً اپنی نظریں اسد کے وجود سے ہٹا کر صوفیہ خانم کی طرف کر لیں۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی خفت اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے بڑی مہارت سے معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ بڑی بیگم کہہ رہی تھی کہ نئی دلہن ادھر آ کر ناشتہ بھی کر لے۔ اس نے انتہائی ادب سے سر جھکاتے ہوئے پیغام پہنچایا۔
نئی دلہن ابھی سو کر نہیں اٹھی، تم جا کر کہو، ان سے کہہ دو کچھ دیر میں سب لوگ آ جائیں گے۔ پیچھے سے آنے والی سنجیدہ آواز پر صوفیہ خانم نے لب بھینچ لیے تھے۔ نازنین نے فوراً مڑ کر دیکھا تھا۔ اردلان چند قدم کے فاصلے پر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سرمئی رنگ کے ٹریک سوٹ میں اس کی قد و قامت اور بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ چہرے پر حسب معمول سنجیدگی طاری تھی۔ سلام بڑے خان۔ نازنین بے اختیار تھوڑا اور سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ اردلان سے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی خاموش نظریں بھی انسان کے اندر تک اتر کر راز جان لیتی ہیں۔ اردلان نے محض سر کے ہلکے سے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ دادی ساس سے کہہ دو ناشتے کے بعد سب لوگ آ جائیں گے۔ اس کی دھیمی مگر قطعی آواز سن کر نازنین نے سر ہلا دیا، مگر فوراً جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ناشتہ سب لوگ ان کے ساتھ ہی کریں۔ اس بار اس کی نگاہیں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ صرف بچیوں کو ہی دعوت دی ہے؟ صوفیہ خانم کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ مجھے اور عادی کو نہیں بلایا؟ نازنین نے خاموشی اختیار کیے رکھی، ایسے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اردلان نے چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر بے تاثر انداز میں بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھیج دوں گا سب کو۔ اجازت ملتے ہی نازنین نے سکھ کا سانس لیا۔ جی کہہ کر وہ فوراً مڑی اور تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جیسے ایک لمحے بھی وہاں مزید رکنا نہیں چاہتی ہوں۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ صوفیہ خانم نے ہونٹ بھینچے کچھ دیر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے نازنین غائب ہوئی تھی، پھر اپنی نگاہیں اردلان کی طرف موڑ دیں۔ یہ کون سی آفت آ پڑی ہے سائرہ کو کہ آج صرف بچیوں کے لیے یہ بلاوا آیا؟ وہ تیش سے بولتے ہوئے ابھی اسی راستے کو گھور رہی تھی جہاں سے نازنین غائب ہوئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتا ان کے قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتے بھی نہیں ہوگی کہ میں ادھر آیا ہوں، اور میں ان کی بھویں چڑھی ہوئی تھی۔ آپ کو کہاں عادت ہے ان کے ساتھ کھانا کھانے کی؟ کیوں کھاؤں اس کے ساتھ کھانا؟ حسب عادت وہ چڑھ کر بولی، 100 طرح کے کڑوے ذائقے والے کھانے بنا کر پیش کرواتی ہے میرے لیے، خود جیسی ہے ویسے ہی کھانے پسند ہے اس عورت کو۔ انہوں نے ناک پو چڑھائی تو اردلان بے اختیار گردن تعصب میں ہلا کر رہ گیا۔ واقعی دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، مزاج الگ، پسند الگ، ناپسند الگ، حتیٰ کہ کھانے کے ذائقوں تک میں بھی دونوں ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتی تھیں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے آپ کو نہیں بلوایا۔ اس نے جیسے ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی تھی، پر صوفیہ خانم کو دوسری فکر لگی۔ نہ جانے کیا نئی دلہن کے ساتھ پوچھ تاچھ کرے، نہ جانے کیا کہہ دے میشا کو۔ پھر اچانک ایک اور خیال آیا، ان کے چہرے پر تشویش ابھری۔ اور میشا، اس کی زبان بھی کون سا کم ہے، وہ بھی کچھ الٹا سیدھا نہ بولتے، کہاں برداشت کرتی ہے وہ؟ اردلان نے اطمینان سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ میں میشا کو سمجھا دوں گا کہ وہاں جا کر خاموشی رہے۔ اس کے تسلی دینے پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ ویسے اچھا ہی رہے گا اگر میشو جواب دے سائرہ کو، ایسے ہی لوگوں سے ٹھیک رہتی ہے وہ عورت۔ ان کے تاؤ پر اردلان نے ان کی طرف ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ تو پھر میں سمجھاؤں یا نہیں سمجھاؤں؟ اس بار صوفیہ خانم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اردلان کے چہرے پر سنجیدگی تو برقرار تھی، مگر آنکھوں میں مدھم سی چمک در آئی تھی، وہی چمک جو بہت سالوں بعد اس کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اسے غور سے دیکھا، پھر بے اختیار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات بات کی تم نے میشا سے، ماہی کو سمجھانے والی؟ جی کر لی، سادگی سے بتا کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جم ہو کر آتا ہوں دادی صاحب۔ ہاں جاؤ، میں بھی تیار ہو جاؤں۔ اپنا دوپٹہ کاندھوں پر برابر کرتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے حیرانی سے ابرو اٹھائے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی سے گردن ہلانے لگی۔ سائرہ کی طرف جانا ہے، اور کہاں؟ میں خود جاؤں گی بچیوں کے ساتھ۔ آپ؟ اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ کہاں ابھی ناراض تھی اور کہاں اب یہی ارادہ؟ کڑوے کھانے بنائے ہوں گے انہوں نے۔ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی کھا لینا چاہیے، کڑوا ذائقہ بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، وہ آواز میں بے نیازی سما کر بولی۔ اور ویسے بھی کئی دن ہو گئے، ذرا دیکھ آؤں ادھر کون سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ لاپرواہی سے بولتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اردلان کچھ دیر کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ صوفیہ خانم نے اگر سائرہ خانم کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب دنیا کی تو کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی، لیکن اسے میشا سے زیادہ اب ان کی زبان کا خطرہ لاحق ہوا تھا۔ آخر کار اس نے سر جھٹکا، گہرا سانس لیا اور جم کی طرف جانے کے لیے باہر نکل گیا۔ تیرے شہر کے تمام اعلیٰ ظرف لوگ وقت آیا تو بڑے کم ظرف نکلے۔ رونق حویلی کے تہخانے میں موجود جم کی ساری لائٹس آن تھیں اور چمکتی ہوئی روشنی میں ان کے جسموں سے نکلتا پسینہ بھی چمک رہا تھا۔ ٹریڈ مل پر دوڑتا ہوا اسد سنجیدگی سے اردلان سے پوچھ رہا تھا، جو خود دوسری ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا، تو آپ نے چیک کر لیا میشا کا موبائل؟ ہاں کر لیا۔ اس نے ایک بار پھر بٹن دبائی، مشین نے رفتار پکڑی۔
لیکن کوئی اہم کلو پھر بھی نہیں ملا۔ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے دوڑنے کے باوجود وہ بغیر ہانپتے ہوئے بولا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے موبائل میں اپنے مافیا باپ کی انفارمیشن رکھے گی؟ اسد کی نگاہیں سامنے دیوار پر مرکوز تھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی بے احتیاط ہے۔ اردلان کی آنکھوں میں رات کے سارے واقعات ابھرنے لگے، میشا کی معصومیت، اس کی بے پرواہی اور پل بھر میں سمجھدار ہو جانا۔ مجھے بھی یہ سمجھنا ہے کہ وہ سچ مچ کتنی معصوم ہے، یا آواز بس اتنی تھی کہ بس اس کے کان ہی سن پائے تھے۔ اسد نے کان کھڑے کیے تھے مگر کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو کچھ سراغ ملا آپ کو ان کے والدہ محترم کا؟ آواز اس بار جان بوجھ کر اونچی رکھی اس نے بس ذرا سی گردن موڑ کر دیکھ کر پھر سے سیدھی کر لی تھی۔ نہیں، اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کی رفتار کم کی تھی۔ اب وہ بس چل رہا تھا۔ مجھے کچھ اہم چیزیں میشا کے بارے میں جاننی تھیں۔ اس کے جواب پر اسد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جیسا کہ کون سی اہم چیزیں؟ تمہیں ہر بات بتانے کی نہیں ہے، رکھائی سے کہتے ہوئے ٹریڈ مل بند کرتا اتر گیا تھا۔ سٹینڈ سے ٹاول کھینچ کر اس نے گردن اور شولڈر پر بہتے پسینے کو صاف کیا۔ سوری کہ میں ذرا پرسنل ہو گیا آپ دونوں کے معاملات میں۔ اسد نے بھی بٹن دبا کر مشین خاموش کی۔ اپنی گردن سے بہتا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے اسد کو دیکھا، وہ جو اتنا سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا اسے زہر ہی لگا تھا۔ میرے اور اس کے بیچ کچھ بھی پرسنل معاملات نہیں، سمجھے تم؟ سنجیدگی سے بتاتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا اور پھر پانی کی بوتل اٹھا لی تھی۔ ہو بھی سکتے ہیں۔ اسد نے اپنا تولیہ کھینچا۔ اردلان نے ابرو اٹھا کر اسے گھورا تو وہ ذرا سا گڑبڑایا، پھر اسی تیزی سے شرافت کے جامے میں آ گیا۔ آپ کو ایک خبر دینی تھی۔ اب آنکھوں میں وہی کیفیت تھی جو اردلان کو کسی اہم خبر کو دیتے وقت موجود ہوتی تھی۔ کیسی خبر؟ اس نے آدھی خالی بوتل اس کی طرف اچھالی جسے اس نے کیچ کر کے ایک خون بھرتے ہوئے بولا، سائرہ خانم کی طرف خاص مہمان آیا ہے، بتا کر اس نے پھر سے بوتل منہ سے لگا لی۔ اردلان نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ کون خاص مہمان؟ ان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ بہت ہی خاص، اس کے جواب پر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ پھر وہ ایک دم سے چونکا۔ ابرار احمد یار خان؟ اسد عجیب سا مسکرایا۔ جی۔ ابرار احمد یار خان سائرہ خانم کے بلانے پر بہت ہی خاص مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ نام تھا جس کے ساتھ اس کی زندگی کی تلخ یادیں جڑی ہوئی تھیں، ایسے زخم جو وقت کے ساتھ بھرے نہیں تھے، بس خاموش ہو گئے تھے۔ اردلان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ کب آیا ہے؟ اس کی آواز میں اب بھی وہی سختی آ گئی تھی جو کسی خطرے کے قریب آنے پر ہوتی ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے، اسد نے دھیرے سے کہا اور رخ موڑ لیا، جیسے اپنی آنکھوں میں اترتی پرانی تلخی اردلان کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہوں، مگر اس کے چہرے کی سرد مہری میں اب ایک واضح تپش شامل ہو چکی تھی۔ اور انہوں نے تینوں کو حویلی بلایا ہے۔ اردلان کی آواز تقریباً سرگوشی تھی لیکن اسد تک صاف پہنچ گئی تھی۔ سنا تھا میں نے، اس نے خود کو بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے کاندھے بھی جھٹکے۔ اردلان نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، تیزی سے مڑا اور میز پر رکھی شرٹ کھینچ کر اٹھائی تھی اور گردن میں ڈال لی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے اسد نے بوتل کو انگلیوں میں نچاتے ہوئے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو دعوت دی نہیں گئی تھی۔ اس نے بے نیازی کا رنگ اپنانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ابھرتی سنجیدگی اسے مکمل چھپا نہ سکی۔ اردلان نے ایک مختصر سخت نظر اس پر ڈالی تھی۔ آج تم اکیلے ہی ناشتہ کر لینا، بس اتنا کہہ کر وہ لمبے تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اسد کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ تہخانے میں ایک عجیب سا سناٹا رہ گیا تھا۔ اسد وہیں کھڑا رہا، ہاتھ میں ابھی بھی وہی آدھی خالی بوتل تھی جس پر انگلیاں مزید کس گئی تھیں۔ ابرار احمد یار خان، اس نے نام آہستہ سے دہرایا جیسے زبان پر نہیں دل کے کسی پرانے زخم پر رکھ کر اس کی جلن محسوس کر رہا ہو۔ چہرے پر وہی سردی تھی مگر آنکھوں کے پیچھے کچھ سلگنے لگا تھا، دبے ہوئے غصے کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاریاں، جسے وہ عرصے سے خود کو چھپا بھی رہا تھا۔ حویلی، سائرہ خانم اور وہ نام۔ اس نے بوتل کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر عجیب سا مسکرایا۔ یہ سب دوبارہ کب شروع ہو، اسی کا تو مجھے انتظار تھا۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دے دیا۔ اس نے آخری لفظ ادا کیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، مگر یہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں، کسی پرانے حساب کے دوبارہ کھلنے کی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ جھلکیاں آئیں، نامکمل منظر، ادھورے جملے، کسی کے چہرے پر اترتی بے بسی اور ایک فیصلہ جو شاید بہت پہلے لیا گیا تھا مگر ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ تو آخر کار واپس آ ہی گیا۔ اس بار اس کی آواز میں تلخی کم اور تیاری زیادہ تھی۔ بوتل کو کچرے دان میں پھینکا اور اپنی جیکٹ اٹھا لی۔ تہخانے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے قدم پہلے جیسے بے نیاز نہیں تھے، اب ان میں ایک واضح سمت تھی۔ پرانے حسابوں کے دوبارہ کھلنے کا اعلان تھا اور اسد کے لیے حساب ہمیشہ بند نہیں رہتے تھے۔ ہجر کی رات کاٹنے والے کیا کریں گے اگر سحر نہ ہوئی؟ صبح کی سنہری روشنی حویلی کی بلند دیواروں پر پھیل چکی تھی۔
ہر رونق حویلی کے اس حصے میں جو سائرہ خانم کا تھا، آج ایک عجیب سی ہلچل وہاں چھائی ہوئی تھی۔ بظاہر ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر خاموشی میں دبے لفظوں، محتاط نگاہوں اور سرگوشیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی تھی۔ کچن میں آج خاص ناشتے کی تیاری جاری تھی۔ بڑے بڑے برتن چولہوں پر چڑھے ہوئے تھے اور ملازمائیں اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھیں۔ تم نے سنا؟ پھپھو جان نے ابرار کو بلایا ہے۔ نفیسہ بیگم نے آٹے کی ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے قریب کھڑی فروا سے کہا۔ فروا جو سبزیاں دھو رہی تھی ناگواری سے منہ بنا کر بولی، سنا ہی نہیں، دیکھا بھی ہے، نہ جانے اب اس حویلی پر کون سا نیا قہر نازل کرنا ہے انہیں، جو اس کو یہاں بلا لیا ہے۔ اس کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ سبزیوں کو پانی میں ڈبوتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی حرکت بھی معمول سے کچھ زیادہ سخت تھی۔ مجھے تو کوئی نئی چال لگ رہی ہے، نفیسہ نے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ فروا فوراً چونکی، اس نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چند ملازمائیں قریب ہی اپنے کام میں مصروف تھیں، اگرچہ بظاہر کسی کا دھیان ادھر نہیں تھا۔ آہستہ بولو نفیسہ، اگر کسی نے سن لیا تو؟ اس نے سرگوشی نما لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ تو کیا ہوگا، حویلی سے نکال دیں گی؟ نفیسہ کے لہجے میں جھنجھلاہٹ شامل ہو گئی تھی۔ ہر وقت ان کے ڈر سے کانپتا رہنا بھی تو کوئی بات نہیں۔ فروا نے فوراً ہاتھ روک کر اسے گھورا۔ ڈرنے کی وجہ بھی ہے، تم جانتی ہیں ان کا مزاج کیسا ہے، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس حویلی میں رہنے والے ہم اکیلے نہیں ہیں جو ان سے خوف کھاتے ہیں۔ نفیسہ نے تلخی سے کہا، یہ مت بھولو ہم سب اس حویلی میں اپنے اپنے فائدے کے لیے ہی رہتے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ آسائشیں اور وہ سہولتیں اور وہ شان و شوکت ملتی ہے جو شاید اپنے گھروں میں کبھی نہ مل پاتی۔ فروا خاموش ہو گئی تھی۔ بات غلط نہیں تھی، اس وسیع و عریض حویلی میں رہنے والے اکثر لوگ کسی نہ کسی مجبوری، ضرورت یا مفاد کے تحت یہاں ٹکے ہوئے تھے۔ کوئی کاروباری سہارے کے لیے، کوئی مالی آسودگی کے لیے، اور کوئی اپنے مستقبل کی خاطر۔ لیکن سائرہ خانم، وہ اس حویلی کی وہ حقیقت تھیں جسے سب جانتے تھے مگر زبان پر لانے سے گھبراتے تھے۔ فروا نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، بس دعا کرو اس بار جو کھیل شروع ہو رہا ہے اس کی قیمت کسی بے گناہ کو نہ چکانی پڑے۔ نفیسہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے فروا کی بات نے اس کے دل کے کسی چھپے خوف کو چھو لیا ہو۔ بے گناہ؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ اس حویلی میں بے گناہ بچتا ہی کون ہے؟ فروا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھٹکا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچن میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ صرف برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اور چولہوں پر پکنے والے کھانوں کی مہک فضا میں گردش کر رہی تھی۔ اور جب کچن میں سائرہ خانم کے بھائیوں کی بہوئیں دبے لفظوں میں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں، تب نازنین سائرہ خانم کے کمرے میں صوفیہ خانم کا پیغام پہنچا چکی تھی۔ کہہ آئی میرا پیغام تم؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ عمر ڈھلنے کے باوجود بھی ان کے بال اب بھی غیر معمولی طور پر گھنے، لمبے اور چمکدار تھے۔ جی کہہ آئی، اس نے فوراً جواب دیا۔ چھوٹی بیگم تو بڑی جانچ پڑتال کر رہی تھی مگر میں نے کچھ نہیں بتایا، بس آپ کا پیغام دیا اور فوراً واپس آ گئی۔ وہ بڑی خوشی سے بتا رہی تھی۔ نازنین ان کی خاص ملازمہ تھی۔ برسوں پہلے اس کی ماں، جو خود سائرہ خانم کی وفادار خادمہ تھی، مرنے سے پہلے اسے انہی کے سپرد کر گئی تھی، وفاداری جیسے اسے وراثت میں ملی تھی۔ اچھا کیا، سائرہ خانم نے آئینے میں اپنی ہی آنکھوں سے نظریں ملاتے ہوئے کہا۔ بڑی بیگم، وہاں بڑے خان بھی تھے۔ اس جملے پر ان کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے تھے۔ اردلان ادھر ہی ہے کیا؟ کب آیا؟ ان کی پیشانی پر سوچ کی باریک لکیریں ابھر آئیں۔ جی ہاں، وہ بھی تھے، اس نے فوراً سر ہلایا۔ کب آئے یہ نہیں بتا سکتی مگر لگتا ہے کل ہی آئے ہوں گے۔ اس نے ٹھوڑی پر اپنی انگلی رکھی۔ جب میں آپ کا پیغام دے رہی تھی اور چھوٹی بیگم صاحبہ منع ہی کرنے والی تھیں، تب انہوں نے تو کہا تھا کہ تم جاؤ، وہ لوگ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ورنہ چھوٹی بیگم تو نئی دلہن کو بھیجنے کے موڈ میں ہی نہیں لگ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ وہ ابھی سو رہی ہے۔ پوری بات ایک ہی سانس میں بتاتے ہوئے وہ رک گئی اور قدرے تجسس سے سائرہ خانم کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنی دیر تک سوتی ہے کیا بڑی بیگم؟ اور کوئی کچھ نہیں کہتا؟ بڑے خان بھی کچھ نہیں کہتے؟ اس نے تھوڑی پر انگلی مارتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ انہوں نے بس گہرا سانس بھرا۔ اردلان کی بیوی ہے وہ، مالکن ہے، انہوں نے سخت آواز میں کہتے ہوئے شاید اسے بتا دیا کہ اسے حق نہیں ان دونوں کے بارے میں بات کہنے کا۔ جی میرا وہ مطلب نہیں تھا بڑی بیگم۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ سائرہ خانم نے اسے چند لمحے کی خاموشی سے دیکھا۔ ان کی اپنی ذاتی فکر تھی، ملازم کتنے بھی وفادار ہوں انہیں ان کی حد ضرور یاد دلانی چاہیے تاکہ کل کو خود کے رات کبھی بند کمرے سے نہ نکل سکیں۔ اپنے کام سے کام رکھو، حویلی کے بڑوں کے معاملات پر بات کرنا اچھی عادت نہیں ہوتی۔ جی، اس نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ سائرہ خانم نے مزید کچھ نہ کہا تھا اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس بار اردلان کچھ جلدی نہیں آ گیا؟ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو گہری سوچ ابھری۔ اردلان کا اس وقت حویلی میں ہونا ان کے کئی منصوبوں کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، اور ساتھ میں اردلان آیا ہے تو وہ بھی وہیں ہوگا۔ ان کی آنکھوں کی سرد مہری اس بار آواز میں بھی اتر آئی تھی۔ نازنین فوراً سمجھ گئی کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ جی دیکھا تو تھا میں نے۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں، کہیں آنکھوں میں ابھرتی چمک دل کے راز نہ کھول دے۔ سائرہ خانم کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے تھے۔
ہاتھ میں پکڑے کنگھے پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر جا کر دیکھا نازی سب تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں یا نہیں۔ ان کا لہجہ پھر سے معمول کے مطابق پرسکون ہو چکا تھا، مگر نازنین برسوں سے انہیں جانتی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے ان کے ذہن میں کئی حساب کتاب چل رہے ہیں۔ جی بڑی بیگم، وہ فوراً سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سائرہ خانم نے آہستہ سے کنگھی میز پر رکھ دی۔ آئینے میں نظر آنے والا اپنا عکس چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر ان کے ہونٹوں پر ایک مدھم پراسرار سے مسکراہٹ ابھری۔ آخر آ ہی گئی سب، انہوں نے دھیرے سے سرکوشی کی، اب دیکھتے ہیں کون کس کی چال سمجھ پاتا ہے۔ کھڑکی کے باہر صبح کی روشنی پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی، مگر کمرے کے اندر ماحول عجیب حد تک بوجھل محسوس ہونے لگا تھا، شاید اس لیے کہ رونق حویلی میں ایک بار پھر وہ مہرے جمع ہونے لگے تھے جن کی موجودگی کبھی خیر کی علامت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ کوشش کے بعد بھی جو پوری نہ ہو سکی، تیرا نام بھی ان خواہشوں میں شامل ہے۔ ادھر نازنین اپنی لمبی چوٹی کمر پر لہراتی تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکلی تھی۔ آج اس کی چال میں ایک عجیب سی سرشاری تھی، جیسے دل میں کوئی ننھا سا چراغ روشن ہو گیا ہو۔ صبح سے ایک ہی منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور ہر بار اس کے دل میں بہار کے کسی نئے پھول کی طرح ایک نرم سی خوشی کھل اٹھتی تھی۔ اپنے ہی خیالوں میں گم و راہداری میں چل رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آنے والے وجود سے ٹکرا گئی تھی۔ اف! ٹکراؤ اتنا اچانک تھا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، اور اگلے لمحے اس کی نظریں ابرار احمد یار خان کی سرخ، سخت اور تحکمانہ آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے معاف کیجیے گا صاحب۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی اور جھک کر معذرت کرنے لگی۔ احمد یار خان نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، پھر نہایت ناگواری سے اپنے سفید کرتے پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہاں کوئی شکن پڑ گئی ہو۔ حالانکہ لباس پہلے بھی ویسا ہی تھا، مگر اس ایک حرکت میں ہی اتنی تحقیر تھی کہ نازنین کا سر مزید جھک گیا۔ اپنی اوقات میں رہ کر راستہ چلا کرو لڑکی۔ اس کی آواز میں وہی رعونت تھی جو برسوں سے اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ نازنین کا چہرہ ہلکا سا سرخ پڑ گیا تھا، شرمندگی سے یا شاید بے بسی سے۔ معاف کر دیجیے صاحب، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے گردن جھکائے عاجزی سے کہا، یہی تم جیسے لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، اور اسی غرور، اسی شان اور اسی تکبر کے ساتھ آگے بڑھ گیا جو احمد یار خان کی پہچان تھا۔ نازنین چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ جب پلکیں کھولی تو آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ صرف چند لمحوں پہلے جو سرشاری اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی وہ کہیں گم ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے۔ اس کے لبوں پر ایک مغموم سے مسکراہٹ آئی۔ سامنے دیوار پر لگا قدادم آئینہ اس کی نظر میں آیا، وہ بے اختیار رک گئی۔ آئینے میں اسے اپنا ہی عکس نظر آیا تھا، دبلی پتلی سی سانولی رنگت، متناسب نقوش، اور آنکھیں جو اس وقت معمول سے زیادہ نم لگ رہی تھیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے خود کو دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے سر جھٹکا۔ اس شکل اور نصیب پر مجھے کوئی شکوہ نہیں رہا، اس نے خود سے کہا۔ میں ایسے ہی خوش ہوں، مگر دل کے کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولتے وقت انسان خود بھی ان پر یقین نہیں کر پاتا۔ نازنین نے گہرا سانس لیا اور ایک طرف کو چلنے لگی۔ کچن میں ہوتی تیاریاں دیکھنے کے بجائے اس کے قدم کسی اور سمت اٹھ گئے تھے۔ چور قدم، دبے دبے قدم، ایسے قدم جن کا راز صرف اس کا دل جانتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ حویلی کے اس حصے کے قریب تھی جہاں جانا اس کے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو رہی تھی۔ انسان کا دل بھی کتنا عجیب شے ہے۔ جب خواہش، عقل اور خوف دونوں سے آزاد ہو جائے تو پھر رسوائی کی منزلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ستون کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے اس نے نگاہ اس راستے پر جما دی جس کی اسے تلاش تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک دم روشنی سی بھر گئی۔ ادھر تہخانے سے اسد باہر نکلا۔ وہ حسب معمول بے نیازی سے چلتا ہوا صوفیہ خانم کے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ لمبا قد، مضبوط جسم اور پیشانی پر بکھرے اس کے پیار سے بڑھائے گئے بے ترتیب بال اس کی شخصیت میں خاموش سے دلکشی گھول دیتے تھے، اور اس پر سے اس کا بے نیازی چھلکاتا شاہانہ انداز ماہین کو شاید کبھی سمجھ نہ آتا کہ جس بے نیازی اور سرد مہری پر وہ غصہ کرتی ہے، جس رنگ کو وہ کمتر سمجھتی تھی، وہی اسد مالک کی سب سے منفرد پہچان تھا۔ وہ ہجوم میں بھی الگ دکھائی دیتا تھا، نہ اس لیے کہ وہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی شخصیت میں ایک فطری کشش تھی، ایک خاموش وقار جو دیکھنے والوں کو غیر محسوس انداز میں اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ کچھ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی شخصیت خوبصورتی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اسد مالک انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ نازنین کی نگاہیں جیسے اس کے وجود سے بندھ گئی تھیں۔ اسد کے قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اس کی نظریں خاموشی سے ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپی اس کی نگاہیں اسد کے وجود سے بندھی ہوئی تھیں۔ اسد کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اچانک ایک پرانا منظر اس کے ذہن میں زندہ ہو گیا تھا۔ وہ تب شاید 15 یا 14 سال کی تھی۔ حویلی میں آموں کا موسم آیا ہوا تھا اور پچھلے باغ میں ملازموں کے بچے اور چند لڑکیوں کا ہجوم لگا تھا۔ نازنین بھی باقی لڑکیوں کی طرح درخت کے نیچے کھڑی تھی۔
ایک آم بالکل اوپر شاخوں میں لٹکا سب کو اپنی طرف للچا رہا تھا۔ وہ شاخ اتنی اونچی تھی کہ باقی سب نے چڑھنے سے منع کر دیا، مگر ضدی نازنین کو وہی آم چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ درخت پر چڑھ گئی۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، پھر ایک کمزور شاخ پر وزن پڑا، چر شاخ ٹوٹی اور اگلی لمحے اس کے قدموں تلے زمین غائب ہو گئی۔ خوف سے اس کی چینخ نکلی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ سیدھی زمین پر گرے گی اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ گرنے سے پہلے ہی کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ خوف کے مارے بند آنکھیں جب اس نے آہستہ آہستہ کھولیں تو سامنے اسد کا چہرہ تھا۔ وہ اس وقت ادھر باغ میں اردلان کے ساتھ آیا تھا اور شاید اسی کے حکم پر تیزی سے بڑھ کر نازنین کو سنبھال لیا تھا۔ بچا تو لیا تھا، مگر بھویں ناگواری سے چڑھی ہوئی تھیں۔ تم لوگوں کو ایک دن چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا، اس نے برہمی سے کہا تھا، جبکہ نازنین ابھی تک اس کے بازوؤں میں معلق تھی اور خوف کے باعث اس کے ہاتھ بے اختیار اسد کی شرٹ کو دبوچے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے، اسد نے خشک لہجے میں کہہ کر اسے وہیں گھاس پر گرا دیا تھا۔ وہ دھم سے سبز فرش سے ٹکرا کر پھرتی سے کھڑی بھی ہو گئی۔ دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا، خوف کا احساس بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک جذبہ ابھر کر اسے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آئندہ سے درخت پر چڑھی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بھلے وہ غصے سے بولا تھا، مگر اس کے لہجے میں مالکوں والی کوئی تحکمانہ سختی نہیں تھی۔ میں بس آم، وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑنے لگی تھی، زندگی میں پہلی بار آم دیکھا تھا۔ نازنین سے کوئی جواب نہ بن پڑا تھا اور تبھی اردلان آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ وہ فوری ایک قدم پیچھے ہو کر سر جھکا گئی۔ اردلان سے تو اس کی ہمیشہ سے جان نکلتی تھی۔ یہ کوئی طریقہ ہے درخت پر چڑھنے کا؟ اگر اسد نہیں سنبھالتا تو تمہاری ہڈیاں ٹوٹ سکتی تھیں، بے وقوف لڑکی۔ اس کی آنکھوں کی سختی سے لے کر چہرے پر چھائی سنجیدگی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ غلطی ہوگی بڑے خان، اور اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ مالک۔ اردلان نے تنبیہ کر کے اسد کو دیکھا اور پھر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسد نے بس ایک نظر نازنین کے شرمندگی اور خوف چھلکاتے چہرے کو دیکھا، پھر جھک کر اس نے زمین پر گرا ہوا وہ آم اٹھایا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہی آم اس کی طرف بڑھا کر اسد نے بے نیازی سے کہا تھا، یہ پکڑو اور آئندہ ایسی بے وقوفی مت کرنا۔ نازنین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہلکی زردی ملا سبز آم اس کی ہتھیلی کے بالکل سامنے تھا۔ ایک لمحے کو وہ جیسے سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا کرے، پھر دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے آم تھام لیا۔ شکریہ۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید اسے خود بھی کبھی سنائی نہ دی ہو۔ اسد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، پھر تیزی سے مڑ کر وہ اردلان کے پیچھے گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی خاص توجہ، نہ کوئی مسکراہٹ، لیکن شاید محبت کی شروعات ہمیشہ غیر معمولی واقعات سے نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک عام سا لمحہ، ایک مختصر سا جملہ اور ایک بے اختیار سا احساس دل کے کسی کونے میں گھر بنا لیتا ہے۔ اسد مالک کے لیے وہ چند لمحوں کا معمولی سا واقعہ تھا، وہ تو شاید اگلے دن ہی بھول بھی گیا ہوگا، مگر نازنین وہ نہیں بھول سکی تھی۔ پہلی بار کسی نے اسے گرنے سے پہلے تھاما تھا، پہلی بار وہ ایک ننھا سا جذبہ جنم لیا تھا، بہت چھوٹا، بہت خاموش، اتنا خاموش کہ برسوں تک نازنین خود بھی اسے نام نہ دے سکی تھی، مگر ان سالوں میں وہ اس جذبے کی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ جب جب وہ چھپ کر اسد کو دیکھتی تھی تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ ننھا سا جذبہ وقت کے ساتھ کتنا گہرا ہو چکا ہے، اتنا گہرا کہ اب صرف ایک جھلک دیکھ لینا بھی اس کے پورے دن کی خوشی بن جاتا تھا۔ ادھر اسد بے خبر اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا اور نازنین کی نگاہیں دیر تک اس کے پیچھے جمی رہیں، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی مطالبہ، بس دور سے دیکھ لینے کی ایک خاموش سی خواہش۔ وہ شاید اسی میں خوش رہنا سیکھ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نازی؟ اچانک اپنے پیچھے ابھرتی دھیمی مگر کڑک دار آواز سن کر اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ دل بری طرح اچھلا تھا۔ آہستہ سے پلٹ کر دیکھا تو روحان سینے پر بازو باندھا کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں واضح تنبیہ تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ معلوم ہے نا ادھر کسی بھی ملازمہ کا آنا منع ہے، اور وہ بھی ہماری طرف کی ملازمہ۔ نازنین نے فوراً نظریں جھکا لیں، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں بس یوں ہی ادھر آ گئی تھی۔ چھوٹے خان، روحان نے ایک نظر اس راستے پر ڈالی جہاں اسد ابھی چند لمحے پہلے غائب ہوا تھا، پھر دوبارہ نازنین کی طرف دیکھا۔ آئندہ خیال رکھنا، ابھی یہاں اسد گزر رہا تھا، وہ تمہیں دیکھ لیتا تو فوراً اردلان تک بات پہنچ جاتی۔ اس کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی تھی، اور تم جانتی ہو وہ اپنے اصولوں اور قانون کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو… اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ ادھورے جملے سے نازنین کا دل ڈر کر سکڑ گیا تھا، سر مزید جھکا لیا۔ غلطی ہوگی چھوٹے خان، اب ادھر آنے کی کوشش بھی نہیں کروں گی۔
کوشش نہیں، روحان نے فوراً انگلی اٹھائی تھی۔ اب میں تمہیں یہاں دوبارہ نہ دیکھوں ورنہ نانی ساس سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ اس کی آواز میں تنبیہ واضح تھی۔ نازنین کی رنگت یکدم سفید پڑ گئی تھی۔ نہیں چھوٹے خان، نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر آپ بڑی بیگم ساس سے کچھ مت کہیے گا۔ آواز خوف سے کانپ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روحان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، اس بار نہیں کہتا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نازنین وہیں کھڑی رہ گئی، کچھ دیر بالکل خاموش، بے حس سی۔ پھر اس نے آخری بار اس راستے کی طرف دیکھا جہاں سے اسد اوجھل ہوا تھا، ایک ایسی نظر جس میں خواہش بھی تھی، محرومی بھی، اور شاید ایک ناممکن سی امید بھی، مگر اگلے لمحے اس کی آنکھوں کی ساری روشنی متھم پڑ گئی۔ اب جب وہ واپس حویلی کی طرف مڑی تو قدم پہلے جیسے سرشار نہیں تھے، ان میں ایک عجیب سی شکستگی تھی اور دل میں ایک ایسی خاموش اداسی جس کا گواہ صرف وہ خود تھی۔ میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا، ہاتھ رکھتے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے۔ اردلان کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ نگاہیں بے اختیار اس منظر پر جم گئی تھیں۔ شیشے کے سامنے کھڑی میشا جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنے ڈریس کی زپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ پکڑتی، پھر ناکامی پر جھنجھلا کر ہونٹ بھینچ لیتی۔ اردلان نے ہلکی سی سانس خارج کی، سر جھٹکا اور خاموشی سے اندر آ گیا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہی میشا کے چہرے پر اطمینان دوڑ گیا، دونوں ہاتھ فوراً پہلوؤں میں گر گئے۔ مسٹر انکل، پلیز ہیلپ می۔ معصوم سی درخواست کے ساتھ وہ مڑی، چہرے پر امید تھی اور ہیزل آنکھوں میں صاف صاف منت جھلک رہی تھی۔ کیسی ہیلپ؟ جاننے کے باوجود اس نے انجان بنتے ہوئے موبائل میز پر رکھا، نظریں اب بھی اس سے نہیں ملائیں۔ بس چھوٹی سی ہیلپ چاہیے۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر اچانک اس کی نگاہ اردلان کی ہاف شرٹ پر گئی جو پسینے سے نم تھی۔ آپ کہاں سے پسینہ بہا کر آ رہے ہیں؟ اپنی چھوٹی سی ہیلپ بتاؤ، اس نے بے تاثر لہجے میں بات موڑ دی۔ اوکے، سمجھ گئی، ڈونٹ انٹرفیئر۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہتھیار ڈالنے کا اشارہ کیا اور گھوم گئی۔ پلیز اس ڈریس کی زپ بند کر دیں۔ اردلان کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس کے جوڑے میں بندھے بالوں تک گئی، پھر سرخ و سفید گردن کی جلد پر، اور پھر پھسلتی ہوئی کھلی پشت تک۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ اس لڑکی کو واقعی مجھ پر اتنا اعتبار ہے، اور اگر میں خیال آیا تو اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ آہستہ سے آگے بڑھ کر اس نے ڈریس کے دونوں کنارے تھامے۔ مجھے ایسے ڈریس پہننے کی عادت نہیں ہے، اس لیے بند نہیں کر پائی۔ میشا نے صفائی دینا ضروری سمجھی۔ اٹس اوکے، اس نے مختصر جواب دیا تھا اور زپ اوپر کھینچ دی۔ کام مکمل ہوتے ہی وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھینک یو، میشا خوش دلی سے بولی اور گھوم کر اس کے سامنے آ گئی۔ اب بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ شوق سے گلابی چمکتی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں، کاجل سے سجی آنکھیں جو اب کے جواب کے منتظر تھیں۔ گلابی رنگ کے ڈیزائنر سوٹ میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لائٹ میک اپ، جیولری اور بالوں کی بکھری لٹیں، اس نے بس ایک نظر اسے غور سے دیکھا تھا، پھر سنجیدگی سے بولا، وہاں جا کر خاموشی رہنا، دادی سا کی کسی بات پر ان سے الجھنا مت۔ تعریف کی بجائے نصیحت سن کر اس نے چتون چڑھائی۔ یہ تعریف تھی یا وارننگ؟ منہ فوراً پھول گیا تھا۔ اردلان نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، نظریں گھما کر موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا، پر میشا کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں اور دل میں چند خواہشات۔ مسٹر انکل، اس نے احتجاج کیا، میں اتنی دیر سے ریڈی ہو رہی ہوں اور آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کیا کہوں؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ اچھی لگ رہی ہوں یا بری لگ رہی ہوں؟ پیپر وائف ہی صحیح، مگر تعریف تو سن ہی سکتی ہوں۔ اس کی معصوم شکایت پر اردلان کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے ہلے، مگر وہ فوراً اپنی سنجیدگی سمیٹ گیا۔ انسان لگ رہی ہو اور کیا کہوں؟ ریلی؟ میشا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ اتنی بڑی کمپلیمنٹ؟ میں تو شرم سے سرخ ہو رہی ہوں۔ سرخ ہونے کی بجائے خاموش رہو تو مجھے زیادہ اچھی لگو گی۔ میشا نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ دل کیا جس موبائل کو وہ اسے زیادہ اہمیت دے رہا ہے اسے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر اگلے ہی لمحے خود کو روک لیا۔ بدلے میں وہ اس کا سر پھاڑ سکتا تھا۔ آپ دنیا کے سب سے روڈ انسان ہیں، وہ خفا تھی۔ ممکن ہے؟ اس نے ایک شانہ جھٹکا۔ صرف روڈ نہیں، سب سے زیادہ کنجوس بھی ہیں۔ کس معاملے میں؟ تعریف کے معاملے میں؟ اس بار اردلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ جتنا بولنا ہے یہیں اسی روم میں بول لو، وہاں خاموشی رہنا۔ پھر سے وہی نصیحت۔ اس نے لب بھینچے، پھر جیسے کچھ سوچ کر آنکھیں چمکی۔ ایک بات کہوں؟ وہ اچانک پرجوش ہو کر بولی۔ کیا؟ وہ پھر سے موبائل دیکھنے لگا۔ ہم دونوں کو اپنی روحیں ایکسچینج کر لینی چاہیے۔ وٹ ربش! اردلان نے بھویں سکیڑ لیں۔ سچی؟ وہ پوری سنجیدگی سے گردن ہلانے لگی۔ میں نے ایک ڈرامے میں دیکھا تھا، ہیرو اور ہیروئن کی روحیں آپس میں ایکسچینج ہو جاتی ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں وہ کیسے برداشت کر لیتا ہے؟
اردلان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو صبر کا مظاہرہ کیا، مگر میشا ابھی کہاں رکنے والی تھی۔ سوچئے نا، اگر ہماری روحیں بھی ایکسچینج ہو جائیں تو؟ وہ باقاعدہ منظر سمجھانے لگی۔ پھر میں آرام سے آپ کی طرح سخت، سرد اور تن کر بیٹھی رہوں گی۔ اس نے فوراً بازو سینے پر باندھے، تھوڑی ذرا بلند کی اور اردلان کے مخصوص سنجیدہ انداز کی نقل اتار دی۔ سب کو ایسے دیکھوں گی۔ آنکھیں سگیڑ کر اس نے اردلان جیسا گھومنے کی کوشش کی، اور ہر بات پر صرف ایک لفظ بولوں گی۔ پھر اس نے گہری آواز بنانے کی ناکام کوشش کی۔ اردلان نے چند لمحے اسے گھورا۔ یہ جوک تھا؟ نہیں، سچ۔ آپ کی باڈی میں میری روح اور میری باڈی میں آپ کی روح، مسٹر انکل۔ پھر آپ میری طرح۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا جوک ہے، اب ہٹو سامنے سے۔ اس نے بھویں چڑھا کر اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ دیا۔ آپ سے تو مذاق کرنا بھی خود اپنا مذاق اڑانا ہے۔ وہ منہ بنا کر سائڈ پر ہو گئی۔ وہ اس کی سائڈ سے نکل کر واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک رک گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو میشا اپنے بندھے ہوئے جوڑے کو کھول رہی تھی۔ بندھا ہی رہنے دو۔ جملہ اتنا بے ساختہ نکلا کہ خود اردلان بھی ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ میشا کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آنکھیں اردلان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھیں۔ کچھ نہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، پھر چند قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ میری بات غور سے سنو میشا۔ اس کے لہجے کی تبدیلی پر میشا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ وہاں جا کر صرف اتنی بات کرنا جتنا ضروری ہو، کسی سے الجھنا مت، کسی سے فری مت ہونا۔ وہ چند لمحے رکا۔ اور ہرگز اسد اور ماہین کے نکاح والی بات نہیں کرنی، کسی سے نہیں تو کسی سے نہیں، سمجھ گئی؟ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، پر میشا نے فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اوہ، مجھے تو ہنی سے بھی بات کرنی ہے، میں ابھی جاتی ہوں، اس سے بات تو کر لوں۔ وہ تیزی سے مڑی ہی تھی کہ اردلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ رک گئی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا ہوا ابھی نہیں کی، اور ابھی کرنا بھی نہیں۔ وہاں سے واپس آ کر کرنا جو کرنا، سب کچھ واپس آ کر، اوکے؟ آواز نرم اور سمجھانے والی تھی۔ اوکے۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ پھر چند لمحے بعد بولی، آپ بھی ساتھ چلے نا، پھر کوئی ڈر ہی نہیں رہے گا۔ میشا نے ہاتھ اٹھا کر اس کے بازوؤں کو ہلکا سا چھوا، اور اردلان نے بے ساختہ اس کا بازو چھوڑ دیا، ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ صرف تم لوگوں کو بلایا گیا ہے، آپ کو کیوں نہیں؟ تم سوال بہت کرتی ہو۔ اس بار اس کے لہجے میں واضح بیزاری تھی، مگر میشا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف آپ سے ہی تو کرتی ہوں۔ اس نے پلکیں جھکا کر مسکراتے ہوئے اپنے بال دوبارہ سمیٹے اور اچھی طرح جوڑے میں باندھ لیے۔ اب ٹھیک ہے نا؟ ایسے میں زیادہ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ سب سمجھتی ہے یہ لڑکی۔ اردلان نے جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی بھی میشا کے لیے جواب ہی تھی۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر بے ساختہ اس کا بازو پکڑ لیا۔ اردلان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کبھی تھوڑا سا مسکرا بھی لیا کریں۔ وہ شرارت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، آپ کے پنک ہونٹوں کی سرخی کم نہیں ہو جائے گی؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ چہرے پر حسب معمول کوئی تاثر نہیں تھا۔ جاؤ، اس نے صرف اتنا کہا، سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا واش روم میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میشا نے بند دروازے کو گھورا۔ اسٹون مین کہوں یا آئرن مین، یا سڑا سا ان رومانٹک بندہ؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، پھر واپس آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک آخری نظر خود پر ڈالی، میک اپ کو درست کیا، دوپٹہ کندھوں پر سیٹ کیا اور مطمئن ہو کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے اسد کھڑا تھا، شاید ابھی ابھی ادھر آیا تھا۔ میشا ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ اسد بھی چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر میشا پر ٹھہری۔ وہ حسب عادت دوستانہ انداز میں مسکرا دی۔ گڈ مارننگ مالک۔ اس نے بے تکلفی سے ہاتھ اٹھا کر اس کے بازو پر ہلکی سی چپت بھی لگائی۔ مارننگ، مگر میرا نام اسد ہے، اس نے بغیر مسکرائے کہا تھا، پر آواز نرم تھی۔ اس نے ہلکے سے ہنس کر گردن جھٹکی۔ آئی نو، بٹ تم میرے مسٹر انکل کے مالک ہو تو میرے بھی مالک۔ اس کی شوخی پر وہ بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کے مسٹر انکل سے مل سکتا ہوں؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مطلب تھا سامنے سے ہٹو تو میں اندر جاؤں؟ ابھی وہ واش روم میں ہیں تو پہلے مجھ سے باتیں کرو۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر جیسے اسے روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اسد نے ہونٹوں سے سانس خارج کی۔ دیکھیے محترمہ میشا صاحبہ، اف، اتنے لمبے نام سے پکارنے کے بجائے مجھے میشو یا میشی کہو تو بہت اچھا لگے گا۔ وی آر فیملی، اپنے اسد ہی ہو تم۔ اس کی مسکراہٹ میں خالص پن تھا۔ اسد مالک کو وہ بے ریا مسکراہٹ اچھی لگی تھی۔ اوکے، اس نے گردن کو خم دیا۔ میشو ہٹو سامنے سے، مجھے باس سے کام ہے۔ کون سا کام؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ آپ کو بتایا تو مجھے 2 تھپڑ کھانے پڑیں گے۔ ریئلی؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ کبھی ایسا مسٹر انکل کرے تو تم مجھے بتانا، میں اپنے بھائی کو۔ مالک تمہارا بھائی کب سے ہو گیا؟ پیچھے سے آتی اردلان کی آواز سن کر وہ چونک کر پلٹی۔ صاحب بہادر نہاد ہو کر اب چڑھی چتون کے ساتھ سامنے کھڑے تھے۔
کاش اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں خوبصورتی کو کم کر کے ذرا اس چہرے اور آواز میں نرمی دے دی ہوتی تو بھی رومانس کے ساتھ تو میں کتنی خوش ہوتی۔ میشا اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی، گرے شرٹ اور پیشانی پر بکھرے بال، وہ تو ہر روپ میں بن مانگے دل لوٹتا ہے۔ اس کے سحر میں جکڑ کر وہ خود سے ہی جدا ہونے لگتی تھی۔ اسد کو اندر آنے دو اور جاؤ تم، وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا تو میشا ہوش میں آئی۔ اسد میرا اب بھائی بن چکا ہے نا اسد؟ اس کے بعد کا جواب دے کر مڑ کر سینے پر بازو باندھے کھڑے اسد سے تائید لینی چاہی تو اس نے بس کاندھے جھٹکے۔ اردلان نے بس گردن نفی میں جھٹکی۔ رشتہ داری بن گئی ہے تو جاؤ۔ کیا جاؤ جاؤ کی رٹ لگائی ہے، میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں، اس نے تیش سے کہا اور اسد کا بازو تھام لیا۔ اسد نے فوری اردلان کی طرف دیکھا جس کی بھویں کھچی تھیں۔ بہن جی ابھی میرے مرنے کی عمر نہیں ہے۔ اس نے بہت ہی نرمی سے اپنا بازو میشا کے ہاتھوں کی گرفت سے نکال لیا۔ اپنے بھائی سے آپ دور سے ہی بات کریں، اس نے میشا کے سامنے سر خم کیا۔ میشا نے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اردلان کو، جس نے فوری نظریں بدل کر خود کو بے نیاز دکھایا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ تیری۔ آئی نو کہ آپ لوگ مسٹر انکل سے ڈرتے ہیں۔ آنکھیں نچا کر اس نے پھر اسد کو دیکھا جو سنجیدہ کھڑا تھا، گویا مسکرایا تو اردلان کی تنبیہ نگاہوں سے کون بچائے گا؟ میشا نے آنکھیں سکیڑی۔ لگتا ہے مجھے مسٹر انکل کی طرح تمہیں بھی ہنسنا مسکرانا سکھانا پڑے گا تاکہ میری ہنی کو کوئی شکایت نہ رہے۔ اس کے بعد پر اسد لمحے بھر کو چونکا۔ آپ؟ اس کی آنکھیں اردلان کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اسے معلوم ہے، اس نے کاندھے بھی اچکائے۔ مسجد میں اعلان کیوں نہیں کروا دیا؟ وہ فوراً منہ بنا گیا، پھر مسکراتی میشا سے مخاطب ہوا۔ یہ ہنسنے مسکرانے کی کلاس آپ باس کو ہی دیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ایسے کیسے؟ میشا وہ آگے بولتی کہ اردلان نے آگے بڑھ کر ٹوکا۔ تم سے کہا نا ماہین اور اسد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور میشا نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ اب کوئی بات نہیں، بس ایک لاسٹ۔ اس نے شہادت والی انگلی کو کھڑی کی اور اسد کی طرف مڑی۔ میرے پاس کافی کریمز ہیں کلر فیئر کرنے کے لیے، تم آ کر لے لینا۔ وہ شرارت سے بولتی ہوئی تیزی سے اسد کے کنارے سے نکل کر دور بھاگی تھی۔ وہ دانتوں پر دانت رکھے جاتی ہوئی میشا کو گھور رہا تھا، پھر گردن موڑ کر سامنے دیکھا۔ اردلان اپنے کان کی لو مسلتے پہ کھڑا تھا۔ کیا میں آپ کی مسز کی شان میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاتھ نیچے کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نہیں۔ سیدھا اور صاف لہجہ۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے مجھے کالا کہنے کی کوشش کی۔ صرف مذاق تھا، اردلان نے بے پرواہی سے جواب دیا، مگر یہ جواب ذرا سا بھی اسے پسند نہیں آیا تھا۔ یہ کہیں بیوی پیاری ہو گئی آپ کو؟ ایسی شکایت پر اردلان نے بھمیں جوڑ کر جو اسے گھورا، اسد گڑبڑا گیا۔ مطلب کہ؟ زیادہ ایکٹنگ کرنے کی کوشش مت کرو، اندر آؤ۔ حکم دے کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو اسد اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اندر آیا تھا۔ مسٹر انکل، سوری باس۔ جو اردلان نے دیکھا تو اس نے پھر سے گڑبڑا کر اس کے نام کی تصحیح کی۔ تمہارے منہ سے یہ نام ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے سخت دھمکی دیتی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے فوری گردن ہلائی تھی۔ ذرا زبان پھسل گئی تھی سرکار، سر کو خم دے کر اپنی غلطی مانی۔ کام کی بات کرو، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سختی سے بولا۔ کام سے تو آپ نے ہی میسج دے کر بلایا تھا۔ اردلان نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میشا کا موبائل ہے، ذرا چیک کرو کیا اس نے کوئی میسج بھیجا ہے یا نہیں۔ اسد نے 2 انگلیوں میں پکڑا موبائل دیکھا، پھر اردلان کی طرف۔ آپ خود کیوں نہیں چیک کر لیتے؟ میں ایلیگل کام نہیں کرتا، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اسد نے چند لمحے اسے گھورا۔ اور یہ جو کسی کا موبائل چوری چھپے مجھے پکڑا رہے ہیں، یہ تو قانونی ہے، اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور چند روز پہلے پرانا موبائل تو قانونی طور پر آپ کو دے دیا گیا تھا۔ منہ ٹیڑھا کر کے اس نے موبائل کی اسکرین روشن کی تھی۔ مالک نام کے پکار میں واضح تنبیہ تھی۔ وہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ چیک ہی کر رہا ہوں باس۔ اس کی انگلیاں تیزی سے پاس ورڈ کی تلاش میں تھیں کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا، دونوں چونکے۔ میشا تقریباً دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسد نے بجلی کی سی تیزی سے موبائل والا ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں گھسیڑ لیا۔ اردلان بھی ایک لمحے میں معمول کے انداز میں کھڑا ہو گیا، جیسے کمرے میں کوئی مشکوک کام ہو ہی نہ رہا ہو، مگر میشا کو ان دونوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ سیدھی بیڈ کی طرف بڑھی، ایک تکیہ اٹھایا، پھر دوسرا، پھر لحاف الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس دوران وہ ان دونوں کی موجودگی کو بھی بھلائے ہوئے تھی۔ اردلان بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ وہ مکمل گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو میشا؟ اس نے غیر معمولی سادگی سے پوچھا۔ میشا نے چونک کر گردن اٹھائی، پھر بدقت مسکرائی۔ وہ میرا سیل۔ آواز کو سادہ رکھتے ہوئے ابھی بے چینی سے بستر کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جو آپ نے کل دیا تھا، میں شاید یہیں بھول گئی ہوں۔ وہ دوبارہ بستر کی طرف جھکی، کبھی تکیہ اٹھاتی، کبھی چادر الٹتی، کبھی گدے پر ہاتھ پھیرتی۔ اردلان اور اسد کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، پھر وہ بولا، یہیں کہیں ہوگا، اطمینان سے ڈھونڈو۔ اس سے کہہ کر وہ پوری بے نیازی سے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے اسے اس معاملے سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ڈھونڈ ہی تو رہی ہوں، اس نے تقریباً جھنجھلا کر جواب دیا۔ پہلا ہی تحفہ غائب ہو گیا میرے مسٹر انکل کا۔
میرے مسٹر انکل؟ اسد نے بے اختیار اپنے کان کی لوپ کا مسلنا شروع کر دیا۔ ادھر میشا مسلسل بستر کی تلاشی میں مصروف تھی کہ آخر گیا کہاں۔ وہ بڑبڑائی، میں نے تو یہیں رکھا تھا۔ یقین ہے؟ اردلان نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 100%۔ تو پھر یہیں ہوگا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر جھکی اور بستر کے نیچے جھانکنے لگی۔ اس دوران اسد کا ہاتھ ابھی تک جیب کے اندر تھا اور موبائل اس کی گرفت میں۔ اس نے خاموشی سے اردلان کو دیکھا۔ اردلان نے بس ایک نگاہ ڈالی مگر وہ فوراً سمجھ گیا۔ اسے لمحے وہ خاموشی سے چند قدم آگے بڑھا۔ میشا کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس نے ایسی مہارت سے موبائل تکیے اور گدے کے درمیان سرکا دیا کہ اگر کوئی سامنے کھڑا بھی ہوتا تو شاید نہ دیکھ پاتا۔ کام مکمل ہوتے ہی وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے شروع سے وہیں موجود ہو۔ اردلان کی نگاہ ایک لمحے کو اسد پر ٹھہری۔ اس نے مسکرا کر فخریاں پلکوں کو خم دیا تو وہ گہری سانس لے کر میشا کی طرف پلٹا۔ ملا؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ پوچھا۔ نہیں، میشا تقریباً پریشان ہو کر بولی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں گیا۔ دوبارہ تکیوں کے پاس دیکھ لو۔ 10 بار دیکھ چکی ہوں، 11ویں بار بھی دیکھ لیں۔ اسد نے سکون سے مشورہ دیا۔ میشا سیدھی ہو گئی۔ ڈونٹ کڈنگ، وہ خفا ہوئی تھی۔ وہ صرف مشورہ دے رہا ہے، دیکھ لو۔ اردلان نے کہا تھا۔ دیکھ لیتی ہوں۔ میشا نے جھنجھلا کر قریب پڑا تکیہ اٹھایا اور اگلے لمحے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مل گیا۔ اس کی خوشی بھری آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اسد نے فوراً حیران ہونے کی اداکاری کی۔ اوہ، واقعی؟ ہاں، وہ چمکتے چہرے کے ساتھ موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ یہاں تھا؟ یہ تو کمال ہے۔ اسد نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ اتنی بار تو ادھر دیکھا تھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ کیونکہ تم پریشان تھی اور گھبراہٹ میں یہ کام کر رہی تھی۔ اگر سکون سے کرتی تو پہلی بار میں ہی مل جاتا۔ اردلان نے بولتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ لاپرواہی سے نہیں رکھو گی تو پھر کبھی گم نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، کیا قانون پسند انسان ہے۔ خاموش کھڑے اسد نے اپنی گردن 2 انگلیوں سے کھجلائی۔ میشا نے ایک لمحے کو سوچا، پھر خود ہی سر ہلا دیا۔ ہاں شاید۔ وہ موبائل کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ایسے مسکرائی جیسے کوئی قیمتی چیز واپس مل گئی ہو۔ شکر ہے۔ اس نے موبائل کو سینے سے لگایا۔ پہلا ہی گفٹ گم ہو جاتا تو بہت برا لگتا۔ اس بار اسد نے نظریں جھکا لیں تاکہ چہرے پر آنے والی مسکراہٹ چھپ جائے۔ جبکہ سامنے کھڑا اردلان خاموش رہا مگر اس کے چہرے پر سختی میں جیسے ہلکی سی نرمی اتر آئی تھی۔ میں نیچے جا رہی ہوں ورنہ سب میرا انتظار کرتے رہیں گے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ موبائل مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو چند سیکنڈ خاموشی چھائی رہی۔ اسد نے آہستہ سے سانس خارج کی۔ بچ گئے، وہ بڑبڑایا، ورنہ آج نئے نویلے بھائی کے ساتھ مسٹر انکل کی بھی عزت جاتی۔ اس کی شوخی پر اردلان نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ بدستور دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر وہی خاموش سنجیدگی تھی مگر نگاہوں میں سوچ کی ایک الگ ہی تہ اتر آئی تھی۔ اسد کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ کچھ سوچ رہے ہیں آپ؟ جس بے چینی سے وہ موبائل کے لیے بھاگتی ہوئی آئی تھی، اس کی نظریں ابھی بھی دروازے پر جمی تھیں اور جس طرح ہاتھ میں آتے ہی مطمئن ہو گئی۔ اس نے چند لمحے کا توقف کیا۔ ضرور اس میں کچھ ہے۔ اب وہ محتاط ہو جائے گی۔ اسد کی بھویں سکڑ گئیں۔ اردلان نے سر ہلایا۔ کم از کم موبائل کے معاملے میں تو ضرور۔ تو پھر؟ اس نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جمیں۔ اس نے نگاہیں دروازے پر سے ہٹا کر اسد کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر یہ کہ وہ مجھ سے محتاط نہیں رہنا چاہتی۔ وہ عجیب سا مسکرایا اور اسد جانتا تھا جب اردلان اس لہجے میں کوئی بات کہے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے ہلکی سی سیٹی بجانے کا ارادہ کیا مگر اردلان کی موجودگی یاد آتے ہی ارادہ ترک کر دیا۔ آپ خطرناک ہو رہے ہیں۔ اردلان نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میری مجبوری ہے اور دوسروں کی بدقسمتی۔ وہ مسکرایا تو اس بار اردلان نے اسے گھورا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ سنگت کا اثر ہے۔ میری نہیں، اسد فوراً بولا۔ میشا کی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ سختی سے بولا، تم بہت فارغ ہو آج؟ جی، مجھے دعوت میں جو نہیں جانا۔ اس نے دان دکھایا تو اسے سچ مچ کا غصہ آ گیا۔ 2 منٹ میں نکل جاؤ یہاں سے تم۔ اسد کی مجال نہیں تھی، اب اس کمرے میں جم کر کھڑا رہے۔ جی بہت۔ سر کو خم دے کر وہ بہت تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر اسی تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے کی میں خاموشی اتر آئی تھی۔ اردلان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسد کی آخری چند باتیں ابھی تک اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں مگر اس نے ناگواری سے سر جھٹکا اور ان خیالات کو ایک طرف دھکیل دیا۔ پھر بستر کی طرف بڑھا۔ میشا نے موبائل ڈھونڈنے میں جو بے ترتیبی پھیلائی تھی وہ اسے سخت ناگوار تھی۔ تکیے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، چادر ایک طرف مڑی پڑی تھی اور لحاف بھی آدھا بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار پیشانی سکیڑی۔ 1 منٹ میں اس نے یہ سب بگاڑ دیا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے تکیہ اٹھا کر اپنی جگہ رکھا، پھر چادر سیدھی کرنے لگا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ چیزیں اپنی جگہ پر ہوں، منظم ہوں، ترتیب میں ہوں۔ صوفیہ خانم اس کی عادت سے واقف تھی، اس لیے اس کی چیزوں کا خیال رکھواتے تھیں۔ مگر یہ لڑکی اسے مستقل آزمائش معلوم ہوتی تھی، جو چلتے چلتی چیزیں ادھر رکھ دیتی تھی
بات کرتے کرتے موضوع بدل دیتی تھی اور کسی طوفان کی طرح آ کر پورے ماحول کا نقشہ بدل دیتی تھی۔ وہ چادر سیدھی کرتے ہوئے اچانک رکا۔ لحاف اپنی جگہ رکھتے ہوئے وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹکا تھا۔ نگاہ بے اختیار پورے بستر پر پھر گئی، پھر اب سب کچھ ترتیب میں تھا، ویسا ہی جیسے اسے پسند تھا، خاموش، منظم، اپنی جگہ پر۔ مگر اگلے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ گزشتہ چند منٹوں سے کسی نوکر کو بلانے کے بجائے خود یہ سب کر رہا تھا، اور یہ احساس اسے پسند نہیں آیا، بالکل بھی نہیں۔ بھویں ہلکی سے سکڑ گئیں۔ میں کیا اپنی بیوی کا پھیلاوا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں بجائے اسے ڈانٹنے کے یا کروانے کی؟ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی چھوئی۔ کمرہ میرا ہے، اس نے فوراً خود کو جواز دیا، اور بے ترتیبی مجھے پسند نہیں، مگر نہ جانے کیوں سے خود اپنے جواب پر مکمل اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے ایک نظر پھر کمرے پر ڈالی جہاں ہر جگہ میشا کے ہونے کا احساس ہوتا تھا، فضول احساس۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو جھڑکا، اس کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ ناقابل برداشت تو رہی ہے یہ لڑکی۔ اس بار اشارہ میشا کی طرف تھا یا اپنی طرف، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، نیچے سب جا چکے ہوں گے اور اس کا بھی جانا ضروری ہو چکا تھا۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر قدم دہلیز تک پہنچے تو ایک لمحے کے لیے پھر رک گئے۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس فرش پر پڑی، وہاں اس کے کان کا ایک ایئر رنگ گرا تھا، غالباً دوسرا ایئر رنگ پہنتے ہوئے وہ گرا دیا ہوگا۔ اردلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کسی اظہار کے آگے بڑھا، ایئر رنگ اٹھایا اور دراز کھول کر اس کے ایک کونے میں احتیاط سے رکھ دیا تاکہ گم نہ ہو۔ کام مکمل ہوتے ہی وہ خود چند سیکنڈ ساکت کھڑا رہا، پھر جیسے اپنی ہی حرکت پر ناگواری محسوس ہوئی۔ لعنت ہو تجھ پر اردلان، اب تو اسی کام کے لیے رہ گیا ہے۔ بہت آہستہ سے بڑبڑایا اور اگلے لمحے بہت تیزی سے وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر جاتے ہوئے بھی اسے احساس نہیں تھا کہ جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ محض عادت، ذمہ داری یا نظم و ضبط کا نام دے رہا تھا، وہ دراصل اب صرف انہی ناموں تک محدود نہیں رہنی تھی۔